अजीज़ो मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम अख्तर मुराद है। आज जो मैं कलाम आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ उसका जो टाइटल है, जो उन्वान है, वो है ईमानदारों की ज़िंदगी के 4 बुनियादी असूल। जैसे कि आप जानते हैं कि जो पिछला संडे था वो ईद पेंतिकोस्ट का दिन उस दिन मनाया गया था कि किस तरह से खुदा यीशु ने अपने वादे को पूरा किया, और जैसे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा बल्कि तुम्हें मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा, और वो वादा उन्होंने पूरा किया। और ईद पेंतिकोस्ट के रोज़ रूह कुद्दस से जो शागिर्द थे, उनके साथी थे, वो ममूर हुए। और ममूरी के बाद जिस दलेरी से पतरस ने और बाद शागिर्दों ने खुदा के कलाम को बयां किया, उससे पूरे यरूशलेम, बल्कि ना सिर्फ यरूशलेम में बल्कि उसके इर्द गिर्द भी एक हलचल मच गई। और फिर हम देखते हैं कि उन्हीं शागिर्दों ने और उन शागिर्दों के वसीला से जितने लोग ईमानदार हुए, उन सबों के वसीला से, मसीह के शागिर्दों के वसीला से, और फिर जो ख़ानदान, जो लोग उनमें मिलते गए और ईमान लाते गए और ज़िंदगी के पैगाम को कबूल करते गए, उनके वसीला से ना सिर्फ उस इलाके ही में बल्कि हम देखते हैं कि इर्द गिर्द के मुल्कों में भी हर तरफ एक हलचल मच गई। हम जानते हैं कि जो खुदाम के शागिर्द थे, उन शागिर्दों में एक शागिर्द था जिसका नाम था तूमा, मुकद्दस तूमा। ये वो शागिर्द है जिसने शागिर्दों से, अपने साथियों से खुदावन से मुतल्लक़ कहा था कि मैं उनके ज़िंदा होने का यकीन नहीं कर सकता जब तक कि उनके हाथ में उंगली डाल के उस कील के सुराख को ना चेक कर दूं। और बादशाह फिर जब खुदावंद दोबारा ज़ाहिर हुए तो उन्होंने सीधा उसी से कहा था कि तुमा अपनी उंगली बढ़ा और हाथ को देख ले। तो अजीज़ो, वो तुमा शागिर्द खुदावंद का वहाँ से चला और 2000 साल पहले वो यहाँ बड़े सगीर में हिंदुस्तान में आया और गवा में उतरा। गवा से उसने खुशखबरी के पैगाम को सुनाना शुरू किया, नजात के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, और फिर वहाँ से चलते चलते फिर यहाँ टेक्सला में, रावलपिंडी के पास पहुंचा। और उस वक्त टेक्सला की जो सिविलाइजेशन थी वो जो बड़ी मशहूर सिविलाइजेशन है, उस ज़माने की बड़ी तरक्की याफ्ता सिविलाइजेशन थी। तो तूमा यहाँ पर आया और फिर उसने यहाँ पर पहली कलीसिया कायम की, चर्च कायम किया, और यहाँ से मसीहत का पैगाम इस इलाके में फैला। और अजीज़ों, इन्हीं शागिर्दों और इनके साथियों की वजह से दुनिया के कोने कोने तक नजात का पैगाम पहुँचा, ज़िंदगी का पैगाम पहुँचा, और खुदावंद यीशु के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी और गुनाहों की माफ़ी का पैगाम पहुँचा। और आज हम जो यहाँ बड़े सगीर में, यहाँ हिंदुस्तान और जहाँ पाकिस्तान में जो मसीही हैं, ये सब उन्हीं बुज़ुर्गों की देन है कि वो यहाँ मसीहत का पैगाम लेके आए और यहाँ पर खुशखबरी का बीज बोया गया। अजीज़ों, जब मैं कलाम पढ़ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि वो क्या बात थी कि जिसकी वजह से वो लोग, जो अर्ली कलीसिया है, जो इब्तदाई चर्च के लोग हैं, ख़ानदान हैं, उनमें क्या ऐसी बात थी कि जिसकी वजह से उन्होंने निजात बख्श कलाम को थामा और फिर उसको ले करके वो पूरी दुनिया में फैले, और किस तरह से उन्होंने ना सिर्फ लोकली बल्कि इर्द गिर्द भी खुदा उनके पैगाम को पहुँचाया। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने गौर किया और फिर मैंने इस आयत के ऊपर मेरी नज़र पड़ी। दोबारा से हम रूटीन में तो पढ़ते हैं, लेकिन जब हम गौर करते हैं तो फिर हमें भेद, खुदा के भेद कलाम मुक़द्दस में से मिलते हैं। तो आइए एक दफ़ा फिर, जो कि ये आयत हमने पिछले संडे पढ़ी थी, एक दफ़ा फिर पढ़ें। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, माल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 41 और 42 आयत। लिखा है कलाम मुक़द्दस में, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। अब ये जो 42वां आयत है, जो अगली आयत है, इस पे ज़रा गौर कीजिए, जो कि मेरा आज का उन्वान है। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। अजीज़ों, इस आयत में 4 बातें हैं कि वो सब लोग जो ईमान लाते,
خداوند کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے اور ان میں شامل ہوتے جاتے تو پھر کس طرح سے وہ اپنی زندگی گزارتے اور پھر آگے روزمرہ کی جو زندگی تھی ان کی روٹین جو بنتی تھی. اس روٹین کے تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس آیت میں ہمیں واضح طور پہ سمجھ آتی ہے. لکھا ہے نمبر 1 وہ رسولوں سے کیا کرتے؟ تعلیم پاتے. نمبر 2 وہ آپس میں رفاقت رکھتے. نمبر 3 وہ مل بیٹھ کر کے روٹی توڑتے. اور پھر نمبر 4 وہ سب دعا میں مشغول رہتے، وہ دعا کرتے. ان کی زندگی ایک دعائیہ زندگی ہوتی تھی. اب یہ جو چاروں باتیں ہیں، آئیے ہم ذرا ان کے اوپر تھوڑا نظر ڈالتے ہیں. پہلے نمبر پہ آتی ہے کہ تعلیم. وہ رسولوں سے کیا کرتے تھے؟ تعلیم حاصل کرتے، تعلیم پاتے تھے. اور جب وہ تعلیم پاتے تھے تو وہ کیا تعلیم ہے؟ وہ ایمان کی بنیاد کی تعلیم ہے. جب وہ خداوند کو قبول کرتے تو جو ایمان وہ حاصل کرتے، اس ایمان کے بارے میں رسول انہیں تعلیم دیتے، انہیں بتاتے کہ ان کی بنیاد کیا ہے. اور وہ بنیاد کیا ہے کہ ہم خداوند یسوع پر ایمان لانے سے، کیونکہ خداوند نے فرمایا راہ، حق اور زندگی. اور کلام مقدس میں بڑی خوبصورتی سے کلیئرلی یہ لکھا ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں. یسوع کے نام پر ہر گھٹنا، ہاں آسمانیوں کا، ہاں زمینیوں کا، ہاں زمین کے نیچے جھکے گا، اور ہر زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے. عزیزو، یہ وہ تعلیم ہے جو شاگرد لوگوں کو دیتے جب وہ ان کے ساتھ شامل ہوتے جاتے، کہ خدا یسوع مسیح زندگی کا سرچشمہ ہے. خدا یسوع مسیح ہماری نجات ہے. خدا یسوع مسیح جس نے ہماری خاطر کفارہ دیا ہے. خدا یسوع مسیح جس نے صلیب پر ہمارے لیے جان دی، اور اس کے جان دینے سے ہم نے زندگی پائی. اس کے خون بہانے سے ہمارے پاپ، ہمارے گناہ دھو دیے گئے، اور ہم مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی میں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو. عزیزو، اسی لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں اپنے تعلیم کی طرف، اپنے ایمان کی بنیاد کی طرف ہر وقت باخبر اور الرٹ رہنا ہے. یہ ضروری ہے کہ ہم کلام مقدس کو اپنا پیرامیٹر رکھیں. کلام مقدس ہی ہمارا سٹینر ہے، جس میں سے اور جس کے تھرو ہم دنیا کے تمام علوم، تمام فلسفے، تمام عقائد کو دیکھتے ہیں. ہم فلسفوں اور تعلیمات کے ذریعہ سے کلام مقدس کو نہیں جج کرتے، بلکہ ہم کلام مقدس کے تھرو ہم تمام دوسرے علوم، تعلیمات کو دیکھتے اور جانچتے ہیں. اور جو پیرامیٹر ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، وہ کلام مقدس ہے. اور عزیزو، یہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ایسے عقائد، ایسے علوم، ایسی تعلیم، ایسی فلسفی، ایسے طرز زندگی سے الگ رہیں جو ہمیں ہمارے کلام، ہمارے ایمان اور ہمارے ایمان کی بنیادی تعلیم سے الگ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم خدا کی پاکیزگی اور اس کے معیار کے مطابق اپنی زندگی کو نہ صرف بسر کریں بلکہ آگے بڑھتے جائیں. کلام مقدس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی. عزیزو، ہمیں اپنی تعلیم کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے کلام کے بارے میں ہمیشہ مستعد، باخبر اور الرٹ رہنا. اور سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت آج کے زمانے میں ہے، جب کہ نہ صرف یونیورسٹیز اور کالجز بلکہ چھوٹے بچوں کو اسکولوں میں بھی کلام مقدس کے معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی اصولوں، قانونوں، عقائد کے خلاف پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو،
ہمارے لوگوں کو یہ ہمیشہ علم رہے کہ کہاں پر نہ ہے، کہاں پر ہاں ہے، کہاں صحیح ہے، کہاں غلط ہے، کہاں پر ریڈ لائن سٹارٹ ہو جاتی۔ عزیزو، جب جب وہ لوگ ایمان میں شامل ہوتے جاتے، وہ رسولوں سے تعلیم پاتے۔ اور دوسری بات، رفاقت رکھنا۔ وہ سب آپس میں بڑی رفاقت رکھتے تھے۔ کلام مقدس میں بڑی وضاحت سے یہ لکھا ہے ایمانداروں کے لیے کہ وہ اکٹھے ہونے سے باز نہ آئیں، مقدس محفلیں فراہم کریں، اور یہ باہمی رفاقت، دیانتداری، بے لوث محبت اور ایک دوسرے کی جسمانی، دنیاوی اور روحانی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے ہو۔ اور یہ بڑا ضروری ہے کہ باہم مل کر اکٹھے رہیں۔ اور جب آپ باہم رفاقت رکھتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف ہم ملے رہتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے ہم تسلی کا سبب ٹھہرتے ہیں، قوت کا سبب ٹھہرتے ہیں، خوشی کا سبب ٹھہرتے ہیں، دکھ سکھ کے ساتھی بنتے ہیں، اور ایک دوسرے سے ہم سیکھتے ہیں۔ اور عزیزو، اگر رفاقت چھوڑ دی جائے تو پھر وہ ساری باتیں، وہ ساری خصوصیات، وہ ساری صفات جو ہم باہمی طور پہ ایک دوسرے سے مل کر کے حاصل کرتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں، وہ گریجولی ہم میں سے کم ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے مجھے خیال آ رہا ہے، ہم باربیکیو کرتے ہیں تو کوئلے ہم جلاتے ہیں، تو اگر ان میں سے ایک کوئلہ سلگتا ہوا آپ سائڈ پہ رکھ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر میں وہ کیا ہوگا، بجھ جائے گا۔ اور وہ زندگیاں، وہ گھرانے جو اس طرح سے بجھ جاتے ہیں، ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، ان کے اس طرح سے بڑی خوبصورت جو کلام مقدس میں ہمیں تمثیل ملتی ہے۔ لکھا ہے کہ جب بری روح نکلتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے، ویران مقاموں میں اپنے لیے جگہ ڈھونڈتی ہے۔ جب نہیں پاتی تو پھر کیا کرتی ہے، واپس ادھر ہی لوٹتی ہے اپنی پرانی جگہ پر۔ اور جب اس کو خالی پاتی ہے تو کیا کرتی ہے، اوروں کو بھی ساتھ لے آتی ہے، اور تب اس آدمی کا حال پہلے سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جہاں رفاقت ہے، جہاں بامی محبت ہے، جہاں ہر وقت میل جول اور اکٹھے رہنا ہے، وہاں کی اگزامپل ہمیں ایک بڑی خوبصورت ملتی ہے کہ جب پترس رسول قید میں تھے تو لکھا ہے کلیسیا بدل و جان پترس کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اور عزیزو، جب وہ دعا کر رہی تھی تو ان کی دعا کی وجہ سے خدا کا فرشتہ قید خانہ میں ظاہر ہوا اور اس نے پترس کو قید خانہ سے رہائی بخشی۔ عزیزو، جہاں رفاقت ہے وہاں زندگیوں میں محبت، صلح اور سلامتی ہوتی ہے، بلکہ رفاقت ہی کی وجہ سے معجزات رونما ہوتے ہیں۔ اور نہ صرف معجزات رونما ہوتے ہیں بلکہ رفاقت کی وجہ سے ہم آزمائشوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ تیسری بات، روٹی توڑنا۔ یہ 42ویں آیت میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے یہ چاروں جو اصول ہیں اس وقت کے لوگوں کی زندگیوں میں، یعنی تعلیم پانا، رفاقت رکھنا، روٹی توڑنا اور دعا کرنا۔ روٹی توڑنے کا جو یہاں ذکر آتا ہے، اس کی وضاحت ہمیں 46ویں آیت میں ملتی ہے۔ وہاں پر لکھا ہے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ یعنی وہ سب لوگ وہ کیا کرتے تھے، ہیکل میں جمع ہوتے، کلام کی باتیں سنتے، تعلیم پاتے، اور پھر کیا کرتے، گھروں میں اکٹھے ہوتے، ایک دوسرے کے گھروں میں اکٹھے ہوتے، اور پھر کیا کرتے، اکٹھے ہوتے، حمد و ستائش کرتے، اور ساتھ میں سادگی کے ساتھ سب مل کر کے کھانا کھاتے۔ اور یقیناً یہ کبھی ایک گھر میں، کبھی کسی دن دوسرے گھر میں، کسی دن تیسرے گھر میں، اس طرح سے وہ لوگ سب شام کو، رات کو جمع ہوتے ہوں گے، اور اس طرح سے کیا کرتے تھے، وہ مل کر کے سادگی کے ساتھ نہ صرف حمد و ستائش کرتے، آپس میں باتیں کرتے، بلکہ کیا کرتے، ساتھ میں کھانا کھاتے۔ اور جب میں یہ پڑھتا ہوں تو مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ 70s میں ہمارے چرچز میں اس وقت جو ہوتا تھا، پریم بھوجن ہوا کرتا تھا کہ مہینے میں ایک بار چرچ میں پوری کلیسیا اپنے اپنے گھر سے کھانا بنا کر لاتی تھی اور سب مل کر کھاتے، اور ہم بچے خوشی، بھاگنا، دوڑنا، اور ایک زبردست قسم کی جوش و جذبہ اور خوشی ہوتی تھی، اور ایک قسم کی
यूँ समझिए कि एक त्यौहार होता था, ये मुझे याद है। और अजीज़ों, यहाँ भी वही माहौल है जो मैं बयां कर रहा हूँ अपने बचपन का, कि यकीनन उस वक्त जब शागिर्द खुदा यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद इकट्ठे होते थे, सब लोग इकट्ठे होते थे, तो इस तरह से वो क्या करते थे, मिलते, खुशी मनाते, कलाम की खुशी करते, शादमानी करते और साथ में सादगी से खाना खाते। और यकीनन जब वो खाना खाते होंगे, मिल बैठकर इकट्ठे होते थे, तो खुदावन के हुक्म को भी पूरा करते। जब खुदावन ने कहा कि मेरी यादगारी में ऐसे ही किया कर, और अपने बदन के बारे में, अपने लहू के बारे में जब खुदावन ने हुक्म फरमाया, और अजीज़ों, खुदावन ने जब ये हुक्म दिया कि मेरी यादगारी में यही किया करो, तो कलाम मुक़द्दस में हम अगर गौर करें खुदावन के जुमले पे, तो उन्होंने कहा, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। इसमें दो बातें, वादा भी है और अजर भी है। पहली बात, खुदाम फरमाते हैं हमेशा की जिंदगी, यानी जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। और दूसरी बात, खुदावन ने कहा मैं उसे फिर जिंदा करूंगा, कि यानी जब खुदावन बादलों पर आएंगे, तो जो लोग इस खुदावन के इस हुक्म को पूरा करते हैं, खुदावन के बदन में और खुदावन के लहू में शामिल होते हैं, इस पाक शाह की रस्म को पूरा करते हैं, तो कलाम मुक़द्दस में ये साफ तौर पे बयान है, खुदावन ने फरमाया कि मैं क्या करूँगा, मैं उन्हें आखिरी दिन फिर जिंदा करूँगा। अजीज़ों, जब खुदावन बादलों पर आएंगे, तो ये सब जो इस खुदावन की इस रस्म को, खुदावन के इस हुक्म को पूरा करते हैं, खुदावन उनके लिए ये वादा और ये गारंटी देते हैं कि नंबर एक, वो हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होंगे, और नंबर दो, कि जब मैं बादलों पर आऊँगा तो ये सब जिंदा हो करके मेरा इस्तकबाल करें। अजीज़ों, कैसी खूबसूरत बात है, रफ़ाकत है, शराकत है, और जब साथ खाना पीना है और खुदावन की बातें, खुदावन का हुक्म जब वो भी साथ साथ पूरा किया जा रहा है, अजीज़ों, उसके साथ ही हम ना सिर्फ ज़मीन की ज़िंदगी बल्कि आसमान की ज़िंदगी के भी वारिस बनते जाते हैं। और चौथी बात, दुआ, वो दुआ करने में मशगूल रहते हैं। दुआ का मतलब खुदा से बातें करना, खुदा के सामने अपने दिल को खोलना, खुदा के हुजूर अपनी मुनाजात पेश करना, अपनी शुक्रगुजारियाँ पेश करना, अपने बोझ, अपने दुख, अपने गम खुदा उनके सामने रखना, अपनी ज़रूरतें खुदा उनके सामने रखना। और क्या है, जब हम खुदावन के हुजूर दुआ में रहते, दुआ में वक्त गुजारते हैं, तो खुदा के मसा से, खुदा की ममूरी से ममूर होते हैं। इसीलिए कलाम मुक़द्दस में हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह सुबह सवेरे उठकर दुआ करते हैं, बल्कि उनकी ज़िंदगी में तो हम देखते हैं हर वक्त दुआ ही है, और वो दुआ ही की तलकीद किया करते थे। जागो, दुआ करो, जागो और दुआ करो, ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मांगो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और इस तरह से हम खुदा के हुजूर क्या करते हैं, अपना दिल उंडेलते हैं, और फिर दुआ में हम खुदावन से, खुदा की हजूरी से, खुदा की बातें सुनते हैं, खुदा के साथ बातचीत। और जीजो, इस दुआ की ही वजह से खुदावन हमें अपना अख्तियार बख्शता है। और वो अख्तियार क्या है, खुदावन फरमाते हैं कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर, जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खोले। रास्तबाज की दुआ से शहर तरक्की पाता, बीमार अच्छे हो जाते, लंगड़े चलते, अंधे ठीक होते। आज भी है, क्योंकि खुदावन ने इख्तियार अपने लोगों को बख्शा है। और अजीजों, अगर हम कलाम मुक़द्दस में देखें, हमारे लिए एग्जाम्पल्स हैं, जैसे दाऊद बादशाह होने के बावजूद, नबी होने के बावजूद, एक जंगजू सरदार होने के बावजूद, कलाम मुक़द्दस में बताता है कि वो बाकायदगी से 3 वक्त खुदा के हुजूर दुआ कर। फिर हम दानियल नबी की तरफ अगर नज़र डालें तो हमें
وہاں بھی یہی نظر آتا ہے کہ دانیل کیا کرتا، 3 وقت اٹھ کر خدا ان کے حضور سجدہ کرتا۔ اور عزیزو، یہ تو خدا کے خاتم النبیوں کی باتیں ہیں۔ آپ سیمول کی ماں کو دیکھیں، ہنا کو۔ ہنا کی دعا کی وجہ سے سیمول قاضیوں کے دور سے نکل کر بادشاہوں کے دور میں داخل ہوئی۔ یہ دعا کی تاثیر ہے، یہ دعا کا اثر ہے۔ اور عزیزو، اور ہم جب ارلی چرچ، ابتدائی کلیسیا پر نظر ڈالتے ہیں، جب ہم ان کے رہن سہن پر نظر ڈالتے ہیں، جب ہم ان کے کلچر پر نظر ڈالتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی روزمرہ کی زندگی تھی، تو عزیزو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ان کی ابتدائی زندگی میں تعلیم، رفاقت، روٹی توڑنا اور دعا 4 بنیادی باتیں ہیں جن پر وہ سب عمل کرتے تھے۔ ابتدائی کلیسیا کے اسی طرز زندگی اور روزمرہ کے رہن سہن کے سبب سے لوگ انہیں مسیحی کہنے لگے۔ اس سے پہلے مسیحی نہیں کہلاتے تھے، بلکہ وہ یہودی تھے، زیادہ تر یہودی تھے اور باقی سب لوگ تھے۔ لیکن جب وہ سب آپس میں اکٹھے ہوتے، مسیح میں ایمان لاتے، تو ایمان کے وسیلہ سے ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں شروع ہو گئیں۔ پرانی باتیں جاتی رہیں، وہ پرانے رہن سہن، وہ لڑائی جھگڑے فساد والی زندگی، وہ شراب نوشی والی زندگی، وہ زناکاری والی زندگی، وہ جھوٹ فریب والی زندگی، وہ سب ان سے جاتی رہی۔ بلکہ وہی لوگ اب بالکل بدل گئے، نئے ہو گئے، ان میں محبت آ گئی، ان میں پاکیزگی آ گئی، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ جان دینے تک کی وفاداری آ گئی، ان کے اندر رحم دلی آ گئی، ان کے اندر حلیمی آ گئی، ان کے اندر شائستگی آ گئی، ان کے اندر تمیز آ گئی۔ اور جب دنیا نے یہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے، اور ان کی اس طرز زندگی کو دیکھ کر، ان کی عملی زندگی میں مسیح خداوند کی تعلیم کا نمونہ دیکھ کر لوگ جوک در جوک ان کے ساتھ شامل ہوتے جاتے۔ اور اس طرح سے عزیزو، ہمارے ان بزرگوں نے، ان خاندانوں نے ہمارے لیے اپنے قدموں کے نشان چھوڑے ہیں، تاکہ ہم بھی انہی کے قدموں پر چلتے ہوئے، انہی کے نقشے پا کو دیکھتے ہوئے ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے آئیں، اور جس طرح وہ دنیا بھر کی نجات اور زندگی کا سبب ٹھہرے، ہم بھی آج انہی کی طرح، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دوسروں کی زندگی اور نجات کا سبب ٹھہرے۔ عزیزو، ہمارے یہ ابتدائی کلیسیا کے لوگ اور خاندان کیا کرتے تھے؟ لکھا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنی سلامتی میں رہے۔